انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ چونکہ آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، اور 5 طاق راتوں کے حوالے سے جب سے کرونا شروع ہوا اس وقت سے آج تک بہت زیادہ سستی ہے، بہت زیادہ سستی پائی جا رہی ہے طاق راتوں کے حوالے سے، کیونکہ ماحول میں بہت زیادہ ایک عجیب قسم کی دہشت اور وحشت ہے۔ حالانکہ اس وبا کے حوالے سے طاق راتوں کو زیادہ اللہ کے خوف سے ڈر کے بندوں کو جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن پاک۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، قدر عزت کو بھی کہتے ہیں، تعظیم کو بھی کہتے ہیں۔ ایک معنی اس کا اولیاء اکرام نے لیا ہے طاقت، قوت۔ طاقت قوت کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اور سب سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اللہ۔ طاقت والا اللہ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر والی رات کو، طاقت والی رات کو ہم اگر 20-25 لوگ آپس میں چیک کریں کہ ہم میں سے طاقتور کون ہے، تو ایک نہ ایک تو طاقتور ہوگا۔ اس طرح فرمایا کہ راتیں ساری ہیں، ساری راتوں میں کوئی ایسی رات بھی ہے جو طاقتور ہے، وہ قدر والی ہے۔ وہ اپنی عظمت کی وجہ سے، اپنی جو اس نے برکتیں سمیٹی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ باقی راتوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، طاقت والی ہے۔ اس کو طاقتور اس زمرے میں نہیں لیا جا رہا کہ جیسے کشتی کرتے ہیں، اور اولیاء اکرام نے اس کو اس حوالے سے بھی لیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، نازل سے مطلب ہے کہ ایک دم نیچے اتارا۔ اس میں 2 لفظ آ رہے ہیں اتارنے والے۔ دوسرا لفظ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ۔ یہ جو تنزل یہ ہے، یہ بھی اتارنے میں ہی ہے، لیکن یہ اس کا معنی ہے آہستہ آہستہ اتارنا۔ انزلنا ایک دم اتارا قرآن پاک۔ دوسرا ملائکہ کے لیے بولا گیا ہے کہ ملائکہ ایک دم نہیں اترتے، بلکہ عرش سے لے کے نیچے تک جہاں جہاں بھی کوئی فرشتے ہیں، جہاں جہاں بھی مخلوقات ہیں، جہاں جہاں بھی جو بھی ہے، ان کو عطا کرتے آتے ہیں، نیچے اترتے جاتے، سب کو نوازشات کر کے آہستہ آہستہ نیچے اترتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اس رات کو میں نے قدرت عطا کی، طاقت عطا کی۔ وہ قدرت اور طاقت کیا ہے؟ جو اولیاء اکرام نے اس کا ترجمہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو کوئی بڑا بھی کوئی گناہ گار ہو، جس کے گناہ زمین و آسمان سے بڑھ چکے ہوں، یہ اتنی طاقتور رات ہے کہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔ اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قوت والے رب نے قوت والی رات نیچے اتاری ہے۔ یہ رات پہلے آسمانوں پہ ہوا کرتی تھی۔ فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا اللہ پاک، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول تو زمین پر، ہمارے احمد تو زمین پر تشریف لے گئے ہیں، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کا دیدار کریں۔ تو اس قدر والی رات نے گزارش کی
تو اللہ نے فرمایا قدر والی رات بھی محبوب کے قدمین شریفین چومنے جایا کرے، اس کے ساتھ سارے فرشتے بھی نیچے جایا کرے، اور اس رات کو میں طاقت عطا کر دیتا ہوں اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنی بخشش کے ساتھ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسان تجھے کہاں ادراک ہے اس رات کی طاقت کو تو سمجھ سکے، اس رات کی برکتوں رحمتوں کا کوئی تو اندازہ کر سکے، احاطہ کر سکے، تو اس کا کنارہ ہی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وما ادراک، تجھے ادراک نہیں ہے، تو سوچ ہی نہیں سکتا، تو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب کائنات، احکم الحاکمین فرما رہے ہیں، اور خالق کائنات فرما رہے ہیں جس نے ہمارا دماغ خلق کیا ہے، اس سے بہتر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا انسان تو اپنی کھوج لگائے، تو چیک کرے، تو اپنی سائنس لڑائے، تو اپنی ساری تھیوریاں یہاں پہ ان کو ختم کر دے، تو پھر بھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کی ہمت اور طاقت اور قدرت اور فضل اور کرم اور رحمت کتنی بڑی ہے، کیونکہ یہ قدر والے رب نے قدر والی رات کو نیچے اتارا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے زمین پہ جلوہ فروز ہوئے، رات نے بھی ریکویسٹ کی، فرشتوں نے بھی ریکویسٹ کی، وہ سرکار کی وجہ سے سرکار کی پوری امت کو یہ رات نصیب ہوتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ خیال آتا ہے، جن لوگوں کو اس کی قدر ہے، پتہ ہے، وہ تو اس رات کو جاگ کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور اس رات کو جاگ کے معافی بھی اتنی محنت سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس رات کا جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ادھر آپ جاگنے کی تیاری کرو، مسجد میں آؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ابتدا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت والی رات جو رحمتوں بری ہے وہ اس طرح تمہارے اوپر برسے گی کہ تمہارا ایک رائی کے دانے برابر بھی گناہ باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ سب کو دھو کے صاف کر دے گا۔ اتنی بڑی رات ہے۔ اچھا، راتیں، اس کو لیلۃ القدر رات کا ذکر کیوں کیا؟ دن کو بھی تو قدر ہی ہوتی ہے نا۔ رات کی ذکر کرنے کی ایک حکمت اس میں یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو سحری کے ٹائم چوتھے آسمان پر جلوہ فروز ہو کے فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ پہلے آسمان پر جلوہ فروز ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا۔ یہ میرے لاجپال کی امت کی محبت، کمال محبت ہے اللہ کے دل میں، اپنے محبوب کی محبت۔ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں، یا اس کی رحمت جلوہ فروز ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا۔ اللہ کی رحمت ندا دیتی ہے، اور جو ایسے ہاتھ کرنے والے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جو جو مانگتے ہیں عطا کری جاتے ہیں۔ اور جو لوگ روزانہ عبادت کرتے ہیں، جو لوگ میری نظر میں ہیں آج بھی جو روزانہ تہجد پڑھتے ہیں، جو روزانہ ڈیلی صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، جو روزانہ کئی سپارے پڑھتے ہیں، جو روزانہ صدقہ کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزانہ سحری کے ٹائم اٹھ کے معافی مانگ کے راضی کر لیتے ہیں، اور انہیں سکون ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اسی لیے تو اگلی رات کو جاگتے ہیں، انہیں سکون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں تسکین عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اب اس رات کو اللہ نے فضیلت دے دی 1000 مہینوں کے اوپر، اور وہ 1000 مہینے کون سے ہیں؟ وہ 1000 مہینوں کی راتیں کیسی ہیں؟ ایک بندہ ایسا تقوی اختیار کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، باوضو رہے، دھیان اس کا مدینہ شریف رہے،
لمحہ لمحہ وہ پاک رہے، رات کو قیام اللیل کرے یعنی تہجد پڑھے، پھر پہلے آسمان پہ جب خوبصورت رب آئے اس کو راضی رکھے، مخلوق کو بھی راضی رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہر رات میں اپنی رضا کے پہاڑ اتارے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایسی 1000 راتوں سے بھی ایک بڑی رات تمہیں عطا کر دی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور میں بھیجتا ہوں، نازل کرتا ہوں ملائکہ، اور وہ ملائکہ کیسے ہیں؟ وہ کاروبار نہیں کرتے اوپر، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کے چاچے تائے نہیں ہیں، ان کے ذمہ داری کے کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ مصروف کدھر رہتے ہیں؟ ہر وقت کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، سارے ذکر میں ہیں، سارے پاک ہیں، اور جو سال پورا عبادت کر کر کے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہ ان کے پاس آ رہے ہیں جن کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہے عبادت کرنے کے لیے۔ میرا رب چاہتا ہے محبوب قیامت کے دن آپ کا ایک بھی امتی رسوا نہ ہو، میں نے ایسی رات آپ کی امت کو دے دی ہے، اگر وہ قدردان ہوں تو وہ رات آئے ان کے اوپر، پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے، اور ایسے ان کو وہ رات میسر ہو جیسے انہوں نے ایک رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی مانگ لیا، قدرت بھی مانگ لیا، فضل بھی مانگ لیا، رحمت بھی لے لی، بلکہ حاصل کر لیا۔ تنزل الملائکہ، یہ جو تنزیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے صرف سیدھے آپ کے اوپر نہیں آ جاتے، رستے میں جو کچھ ہے، بھئی جنت بھی تو اوپر ہی ہے نا، کئی مقام ہیں جہاں ارواح ہیں، عالم ارواح میں، ان سب روحوں کو ملائکۃ والروح، وہ جو ملائکہ ہیں، جو روح ہیں، وہ ان سب ارواح کو نوازتے ہوئے آتے ہیں نیچے، ان کو ملتے ہوئے آتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک ٹرک بھرا یہاں سے گجرات سے ہمارے گاؤں جاتے ہوئے رستے میں جتنے بھی آئے دروازے ان کو دیتے 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 دیتے، پھر جتنا بچا گاؤں میں ہمارے دریکڑی میں جا کے سارا اتار دیا، بھئی آپ سارا لے لو۔ فرشتے جو کچھ لے کے آتے ہیں واپس لے جانے کے لیے نہیں آتے، میں قربان جاؤں، میرے سونے رب نے سونے محبوب کی امت کو اتنا اعزاز عطا کر دیا ہے کہ بار بار کے فرشتے نیچے اترتے ہیں، رستے میں جتنے آتے ہیں انہیں عطا کرتے کرتے یہاں آتے ہیں، اور یہاں پھر اتنا وافر ہوتا ہے کہ فرمایا اس کو کوئی کمی نہیں ہے، جو لینے والا ہے کمی نہیں رہے گی۔ فیہا بإذن رب، فرمایا کہ وہ اپنے رب کے اذن سے، حکم سے اترتے ہیں، من کل امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، امر سے، اللہ چاہتے ہیں جاؤ نیچے اترو، جو کام دیا ہے وہ کر کے آؤ، اور جتنی رحمتیں اوپر آسمان پہ ہیں وہ ساری، بھئی یہاں ہمارے پاس تو بڑے سے بڑا کنٹینر ہی ہے جس میں زیادہ آتا ہے، تو ہماری تو تھیوری ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے لیے کیا رکھا ہوگا وہ رحمتیں اتارنے کے لیے۔ سلام، فرمایا اس میں بھر کے کیا لے کے جانا ہے؟ سلامتی۔ سلامتی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اے فرشتے اس کو ایسا کارا کہ اس کو ساری زندگی جو خراشیں لگی ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں، اور جو خراشیں لگنی ہیں وہ لگنے سے بچ جائیں، ایسی سلامتی اسے عطا فرما۔ خیا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ مغرب کے سورج غروب ہونے سے لے کے حتیٰ کہ جب سورج نکلنے لگے اس وقت تک، بزرگ فرماتے ہیں فرشتے پھر صبح دوڑ لگا دیتے ہیں، کوئی ہے
کوئی کروٹ لے کے جاگ کے کہنے والا ویسے ہی کہ یا اللہ مجھے دے دے، ہم اس کو بھی دے دیں۔ تو میرا تو خیال ہے محبوب کی امت کو سوئی وہ کو جتنی بھی ہے اس کو بھی فرشتے خالی نہیں چھوڑتے ہوں گے، کیونکہ اللہ کو پیار ہی اتنا ہے محبوب کے ساتھ۔ تو یہ جو راتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی طاقت کے ساتھ اس رات کو طاقت عطا کی ہے، اور ایسا طاقتور بنایا ہے کہ ان راتوں کو جو بھی جاگتا ہے ان کے زندگی بھر کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے جو پناہ مانگتا ہے اسے پناہ عطا کر دی جاتی ہے۔ اور جن کی لیلۃ القدر منظور ہو گئی، میں نے وہ بھی بندے دیکھے ہیں جن کو لیلۃ القدر مل گئی ہے، وہ ایسے پاک ہوئے ہیں کہ پلیدی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی، ان کی سوچ بھی پاک رہتی ہے، اس لیے کہ ان کی پیشانی پہ فرشتے سٹیمپ لگا دیتے ہیں، شیطان دور سے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، شر ان کے قریب نہیں آ سکتا، ان کے دل کے اندر نور بھر دیا جاتا ہے، ان کا سینہ کھول دیا جاتا ہے، ان کا جسم منور کر دیا جاتا ہے، وہ جسم جس ماحول میں جاتا ہے وہ ماحول نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، اس قدر والی رات کو ہمیں جو تو نے عطا فرمائی ہے اس کو حاصل کرنے، اس کی برکتیں حاصل کرنے، اس کی رحمتیں حاصل کرنے کی ہمیں بھی سوجھ بوجھ عطا فرما۔ یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے یہ عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے، یا اللہ پاک وبا سے بھی پوری امت کو اپنی پناہ عطا کر دے، اور مولا جہاں تک بھی تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے ہیں، ان سب کو ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا اتفاق عطا فرما جیسے جسم کے اعضاء کو اتفاق تو نے عطا کیا۔ یا اللہ پاک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات کے صدقے طاقت عطا فرما، اور انہیں اپنی پناہ اور اپنی امداد نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اس عشرے میں ہمارے جتنے بھی بڑے والدین، بہن، بھائی، رشتہ دار، احباب فوت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ اور یا اللہ تیری بارگاہ میں بار بار عرض ہے، اس کرونا وائرس والی جو سازش کی گئی، اس وبا کو پھیلایا گیا، یا تیری قدرت کہ تو نے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بیماری عطا کی، اے مولا ہمیں ناسمجھی کی وجہ سے گناہ گار ہیں، ہمیں پتہ نہیں، مولا تیرے علم میں ہے سب کچھ، تو اپنے فضل سے ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام